کافی عرصے پہلے ملک ایران پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام مائڈیسن تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے حساب سونا تھا جس سے وہ شہر کے شہر خرید سکتا تھا۔ وہ اپنے سونے کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا۔ بادشاہ اپنا سارا سونا محل کے تہہ خانے میں رکھا کرتا تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور سونے کی اشرفیاں اور سونے کی اینٹوں کو گنتا۔ رانی بادشاہ کی اس حرکت کو دیکھتی اور اس کا مذاق اڑاتی اور کہتی، بادشاہ سلامت، روز روز اپنا سونا مت گنیے، کیا ہوا اگر کچھ گھٹ بھی گئے تو؟ بادشاہ کہتا، آپ اس طرح مذاق کیسے اڑا سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سونا کتنا بیش قیمتی ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے اس ہار کو جو آپ نے پہنا ہے، کیا یہ خوبصورت نہیں؟ دیکھیے کتنا چمک رہا ہے۔ رانی بولی، جی ہاں، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، بھلے ہی بیش قیمتی ہے، مگر ہمارے لیے خوشیاں تو نہیں خرید سکتے۔ بادشاہ بولا، یہ میرے لیے خوشیوں کا ہی باعث ہے، تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ بھلا اس سے بھی کوئی خوبصورت چیز ہو سکتی دنیا میں؟ رانی بادشاہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بادشاہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بادشاہ کو سونے کی چاہت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام ہی میری گولڈ رکھ دیا۔ میری گولڈ بہت زندہ دل تھی اور خوبصورت تھی اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ابا سے کہتی، ابا جان، یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول ہیں، دیکھیے شبنم کیسے گھاس پر چمک رہی ہے۔ بادشاہ کہتا، پھر بھی یہ سونے جیسا چمکدار نہیں بیٹا، آپ نہیں سمجھو گی۔ اپنی ماں کی طرح میری گولڈ بھی نہیں سمجھ پائی کہ سونا پھول سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ اب بادشاہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے تہہ خانے میں گزارنے لگا۔ وہ اپنے سونے کو بار بار گنتا رہتا۔ ایک دن سپاہی بادشاہ کی ملاقات کرانے کے لیے ایک اجنبی شخص کو لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ وہ شخص بہت ہی سادہ سا لباس زیبتن کیے ہوئے تھا۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیروں میں کوئی بھی چپل نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ عالی جائی، یہ شخص ہمیں سڑک پر بھٹکتا ملا۔ اس نے کہا، میں بھٹک گیا ہوں، میرے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے ہم اسے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے یہ آدمی ہمارے شہر کا نہ ہو، تم نے کہا نا یہ بھٹک گیا ہے، تو اس کے رہنے کا انتظام کرو، جب تک اس کا گھر نہ مل جائے ہمارا مہمان رہے گا۔ دن گزرتے گئے۔ بادشاہ صرف اتنا جانتا تھا کہ خاموش بوڑھا شخص ایک اجنبی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ جنگل کے جن کا دوست ہے۔ بہرحال اس شخص کا شاہی طریقے سے خیال رکھا گیا، اس سے سب کچھ مہیا ہو جاتا جس کی وہ مانگ کرتا۔ کچھ ہفتوں کے بعد سپاہیوں نے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ اس مہمان کا اپنے گھر رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی رات بادشاہ تہہ خانے میں سونا گننے میں مصروف تھا، تبھی اچانک وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا، کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ جن بولا، میں جنگل کا جن ہوں مائڈیسن، آپ میرے نام سے کیسے واقف ہیں؟ بادشاہ اور زیادہ حیران ہو کر بولا، کیا آپ میرا سونا چرانے آئے ہیں؟ جنگل کا جن ہنسا اور بولا، میں سونے کا کیا کروں گا، یہ میرے کسی کام کا نہیں، میں تو تمہیں شکریہ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ شکریہ کس بات کا؟ وہ بوڑھا شخص میرا دوست ہے جس کا تم نے بہترین خیال رکھا۔ میں تمہاری میزبانی سے بہت خوش ہوں۔ میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنے آیا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ بادشاہ کو اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں ہوا، وہ کچھ بھی مانگ سکتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے چاہیے کیا۔ وہ بولا، مجھے سونے سے بھرا ایک جہاز چاہیے۔ پھر وہ سوچ میں تو پڑا، نہیں، سونے سے بھرا ہوا گھر چاہیے۔ بادشاہ کی لالچ یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ بھی کافی نہیں، مجھے پتا ہے مجھے کیا چیز خوش کر سکتی ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے سونے کی چون دے دو، میں چاہتا ہوں میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ خالص سونا بن جائے۔ جن بولا، میں تمہاری یہ خواہش پوری کرتا ہوں، کل جیسے ہی سورج طلوع ہوگا جس چیز کو بھی تم ہاتھ لگاؤ گے وہ خالص سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ پر یاد رکھنا بادشاہ، تمہاری یہ خواہش تمہیں زیادہ دیر خوش نہیں رکھ پائے گی، سونا ساری خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ بادشاہ ہنسا اور دل ہی دل میں بولا، اس جنگل کے فرشتے کو سونے کی قیمت کیسے پتہ چلے گی؟ میں اب ساری دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال شخص بن جاؤں گا۔ بادشاہ خوشی کے مارے ساری رات سو نہیں پایا۔ وہ شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح ہوئی، بادشاہ بہت بےتاب تھا اور یہ جاننے کے لیے کہ اس کے چھونے سے چیزیں سونے میں تبدیل کیسے ہوتی ہیں، ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔
سب سے پہلے اس نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ ہر چیز کو چھونے لگا جہاں تک اس کا ہاتھ جا سکتا تھا۔ بادشاہ خود سے بڑبڑایا، مجھے اب اپنا سونا چھپانے کی ضرورت نہیں، چلو باہر چلتے ہیں، پوری جگہ کو سونے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بادشاہ بڑبڑاتے ہوئے باہر جو گیا اور ہر چیز کو چھوتا جاتا اور وہ سونے میں تبدیل ہوتے جاتی۔ پھر وہ باغ میں جا پہنچا اور ہر درخت اور پودے کو چھو کر اس نے سونے میں تبدیل کر دیا۔ جب وہ جگہ جگہ بھاگ کر تھک گیا تو سوچا کہ میں نے پوری سلطنت کو سونے میں بدل دیا، مجھے اپنی سلطنت کو دکھانا ہوگا کہ میں کس طرح ہر چیز کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن ابھی مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کچھ کھا لیتا ہوں۔ بادشاہ یہ کہتا ہوا واپس محل میں چلا آیا۔ دسترخوان میں بہت سے کھانے سجے ہوئے تھے صرف بادشاہ کے لیے، اور جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے گلاس کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا، اس کے اندر کا پانی کہاں گیا؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ اس نے جیسے ہی کھانے کے لیے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اب بادشاہ بہت ہی خوفزدہ ہو گیا۔ اوہو، اب میں کیا کھاؤں گا؟ مجھے تو سخت بھوک لگی ہے، میں سونا کھا اور پی تو نہیں سکتا۔ کیا دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بھوک سے ہی مر جائے گا؟ بادشاہ بہت غمگین ہو گیا، وہ وہاں رکھی ساری غذا کو دیکھتا ہی رہا جو سونے کی بن چکی تھی اور اب اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ تبھی اس کی بیٹی باہر سے دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ سوچ پاتا، اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی اور جیسے ہی بادشاہ نے اسے دور کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں بدل گئی۔ نہیں میری گولڈ، میری بیٹی، یہ کہتے ہوئے بادشاہ زور زور سے رونے لگا۔ میری گولڈ اب ایک چمکدار خوبصورت مجسمے میں تبدیل ہو چکی تھی، جو خوبصورت تو تھا مگر بے جان تھا، وہ ہل جل نہیں سکتی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، اس کی عزیز بیٹی اس کے پاس ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اوہو نہیں، میں نے کیا کر دیا؟ میری گولڈ، مجھے اس طرح کی خوشی نہیں چاہیے۔ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا، وہ شہر جانے کی طرف دوڑتا تاکہ جنگل کے جن سے مدد لے سکے۔ اس نے تہہ خانے میں پہنچ کر زور زور سے جن کو پکارا۔ چند ہی لمحوں بعد وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا اور بادشاہ کو مخاطب ہو کر بولا، کیا مسئلہ ہے میرے آقا؟ تم نہایت ہی غمگین نظر آ رہے ہو، ابھی تو کچھ ہی وقت گزرا ہے تمہاری خواہش کو پورا ہوئے، تمہاری کوئی دوسری خواہش ہے کیا؟ اوہ خدایا، میں آپ کے سامنے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، میں ایسے سونے کا کیا کروں گا جس نے میری بچی کی مسکان چھین لی؟ مہربانی کرے کہ میرا سارا سونا لے لیجیے، میرا سب کچھ لے لیجیے، بس میری بیٹی میری گولڈ مجھے لوٹا دیجیے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں، سونا ساری خوشیوں کو نہیں خرید سکتا۔ جن بادشاہ کی بات سن کر بولا، اے بادشاہ، تم نے آج ایک اصل حقیقت سمجھ لی، سونا ایک دن چلا جائے گا، انسان کے لیے ضروری ہے وہ سچا پیار اور اپنوں کا اپنا پن جو کبھی نہیں مرتا۔ یہ کہہ کر جن نے بادشاہ کو پانی سے بھری ایک بوتل دی اور کہا، یہ بوتل جادوئی پانی سے لبریز ہے، اس کے کچھ قطرے چند ان چیزوں پر چھڑک دو جو سونا بن چکی ہے، جادوئی پانی سے وہ چیز پہلے جیسی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے جن سے وہ بوتل لی اور بولا، شکریہ، بہت بہت شکریہ جن۔ پھر بادشاہ جادوئی پانی کو لے کر اپنی بیٹی کے پاس بھاگا اور جلدی سے کچھ قطرے اپنی بیٹی پر چھڑک دیے۔ قطرے پڑتے ہی میری گولڈ میں جان آ گئی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر باغ میں گیا اور اس جادوئی پانی کے قطرے درختوں اور پودوں پر ڈالنے لگا۔ بادشاہ نے پہلی بار قدرتی مناظر کو دل سے محسوس کیا۔ ساری چیزوں کو اپنی اصلی قدرتی شکل میں تبدیل کرنے کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ناشتے کی میز پر رکھی وہ اشیاء کھانے لگا جو وہاں موجود تھی۔ اس سے پہلے بادشاہ کو ناشتہ اتنا لذیذ پہلے کبھی نہیں لگا۔ اس نے بہت سا پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا اور اللہ کا خوب شکر ادا کیا۔ بادشاہ کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں اس تجارب کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ اب بادشاہ نے سونا گننا بھی بند کر دیا جو اس نے تہہ خانے میں محفوظ کر رکھا تھا اور سارا سونا غریبوں میں بانٹ دیا۔ وہ اب اپنا وقت اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ اب وہ اپنے اطراف موجود چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا لطف اٹھانے لگا۔ اب وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن چکا تھا۔